آج کی کہانی ہے میرب کی، جو ایک معصوم سیدھی سادی سی کم عمر لڑکی تھی، لیکن پھر ایک دن اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ دراب ہاشمی سے، جو بہت مغرور اور روڈ مشہور تھا۔ لیکن میرب سے ٹکراؤ کے بعد کیا بدل جائیں گے اس کے انداز؟ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ پڑھیں آج کی یہ دلچسپ اور رومانوی کہانی۔ میرب میری بچی، آج جو پکا ہے وہ کھا لو، تمہاری پسند کا کل بنا دوں گی تمہیں۔ نزہت نے منہ موڑ کر اپنی بیٹی کو سامنے رکھے کھانے پر راضی کرنا چاہا تھا، لیکن اس کا سفید چمکتا چہرہ ہنوز پھولا ہوا تھا، کیونکہ میرب کو دوپہر کا کھانا اپنی پسند کا اور رغبت سے کھانے کی عادت تھی، کیونکہ رات کا کھانا وہ نہیں کھاتی تھی اور صبح بھی ہلکا پھلکا ناشتہ کرتی وہ کالج بھاگ جایا کرتی تھی۔ آج نزہت اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کل کا بچا ہوا کھانا ہی گرم کرتے میرب کے آگے رکھ گئیں، تو وہ کھانا دیکھتے ہی غصے کی زیادتی سے روحان سی ہو گئی تھی۔ بس مجھے کچھ پیسے دے، میں باہر سے کچھ کھا لوں گی، وہ ہاتھ آگے بڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر نزہت اس لڑکی کی ضد پر افسوس سے نفی میں سر ہلاتی اٹھتے کمرے کی طرف چلی گئی تھی تاکہ اسے پیسے دے سکے۔ اب باہر جا رہی ہو تو سبزی وغیرہ لیتی آنا، جو کھانا ہو وہی لانا۔ وہ اسے پیسے پکڑاتی تنبیہ کر گئی تو وہ آگے سے ہنستے ہوئے ان سے لپٹی تھی۔ آپ ریسٹ کریں، رات کھانا میں بنا دوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ ان کے سر پر پیار کرتی بولی، تو نزہت نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کی پیشانی کو چھوا تھا کہ وہ بس اوپر سے لاوبالی بنتی تھی، جبکہ ہر ایک بات کو وہ بہت اچھے سے محسوس کر جایا کرتی تھی، جیسے اب ان کے بنا بتائے ہی وہ ان کی طبیعت خرابی کے بارے میں جان گئی تھی۔ اچھا ماں، دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں بس یوں گئی اور یوں آئی، وہ چٹکی بجاتے اب بھاگتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، جب نزہت نے اس کی تیز رفتاری پر اسے ٹوکا تھا۔ میرب، اللہ کا واسطہ ہے اپنے اندر کچھ تو دھیما پن لے آؤ، اپنی اس تیزی کی وجہ سے ہر جگہ گرتی پڑتی رہتی ہو۔ نزہت اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی تاکہ دروازہ بند کر سکے۔ میرب سبزی والے ٹھیلے پر آ کر رکی، ساری سبزیوں پر ایک تیرانہ نظر ڈالتی سبزی فروش سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے ٹماٹر کی طرف اشارہ کرتے لینے سے پہلے ان کی قیمت جاننی چاہی تھی، جب سبزی فروش کی قیمت بتانے پر وہ حیران پریشان ہوتی چیخ پڑی تھی، کیا اتنے مہنگے؟ ان ٹماٹروں میں ایسے کون سے ہیرے جڑے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے؟ تمہارا بس نہیں چل رہا؟ ان ٹماٹروں کے بدلے تو تم مجھ سے میرا گردہ ہی مانگ لو۔ وہ غصے سے سبزی فروش پر بھڑکتی، اس بات سے انجان تھی وہاں قریب ہی کوئی شخص کھڑا بہت گہرائی سے اسے دیکھنے کے ساتھ سن بھی رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دراب ہاشمی تھا، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، سرد، اکھڑ اور بدمزاج۔ وہ ابھی اپنے ڈرائیور پر غصہ کرتا گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا تھا، کیونکہ چلتی گاڑی جھٹکے کھاتی کسی خرابی کی وجہ سے رکی، تو وہ ڈرائیور کو جھڑکتے گاڑی چیک کرنے کا بولتا ایک کال سن رہا تھا، تو سگنلز کے مسئلے کی وجہ سے اسے گاڑی سے نکلنا پڑا تھا۔ لیکن بھلا ہو اس لڑکی کا جو اتنی اونچی آواز میں چیختے چلاتے اس کی ساری توجہ حاصل کر گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی چہرے پر ناگہواری اور ماتھے پر بل لیے جھٹکے سے پلٹا تھا تاکہ اس اونچی آواز کو چپ کروا سکے، وہ اب سب بھولے اسے دیکھنے میں مگن تھا، جبکہ سامنے والا وجود اس سے انجان اب بھی اپنے انداز میں سبزی والے سے بھید بھاؤ میں مگن تھا۔ گاڑی ٹھیک ہوتے ہی دراب ہاشمی اس میں سوار ہوا تھا، اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاتا دراب ہاشمی کے حکم پر رکا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو، کون ہے یہ؟ دراب ہاشمی اس لڑکی پر نظریں جمائے بول رہا تھا، جب وہ لڑکی پلٹی تھی اور اپنی خوبصورتی سے دراب ہاشمی کو اور زیادہ مبہوت کر گئی تھی۔ میرب، جس نے اتنے مہنگے ٹماٹر لیے تھے، وہ تھیلی پھٹی تھی اور ٹماٹر ادھر ادھر پھسلتے کچھ دراب ہاشمی کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے بھی آئے تھے۔ ہائے میرے ٹماٹر! وہ اتنی زور سے چیخی تھی جیسے سچ مچ میں وہ ٹماٹر نہیں بلکہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ ڈرائیور جو آگے گاڑی بڑھا رہا تھا، اس کے ٹائر کے نیچے کئی ٹماٹر کچلتے چلے گئے تھے۔ میرب کے چلانے پر ڈرائیور بوکھلاتے ہوئے گاڑی روک گیا تھا۔ میرب جلدی 2 قدم اٹھاتی اس تک پہنچی تھی۔ اس کے خونخوار تاثرات دیکھتے ڈرائیور کو لگا وہ لازماً اس کا منہ نوچ لے گی۔ اس نے بر وقت گاڑی آگے بڑھانے کا ارادہ کیا تاکہ اس لڑکی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ پھر ہو سکے، لیکن پیچھے موجود دراب ہاشمی کے حکم پر اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔
جو اسے گاڑی روکنے کا حکم دے چکا تھا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیر ہو جانے پر اسے ڈانٹ چکا تھا، اب اسے کیا ہوا تھا؟ وہ حیرانگی اور پریشانی کا شکار میرب کو دیکھتے تھوک نکل گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک شیر اور ایک شیرنی کے درمیان پھنس گیا ہو۔ تم پاگل انسان، تمہیں میرے ٹماٹر نظر نہیں آئے؟ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر خود کو سمجھتے کیا ہو تم؟ کسی کو بھی اپنی گاڑی کے نیچے دیتے آگے بڑھ جاؤ گے؟ میرا باتیں ساتھ ہی اس پر بھڑکنے لگی تو اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تک نہیں ملا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کچھ توقف کیا، ڈرائیور جھٹ بولا، میڈم، لیکن وہ 2 لفظ ہی بول سکا تھا کہ دوراب ہاشمی کی سخت کھردری آواز اس کے کانوں میں پڑتی، اس کے لبوں پر کفل لگا گئی تھی کہ وہ بے ساختہ آسمان کی طرف چہرہ کرتے اللہ سے خود پر رحم کی اپیل کر گیا تھا۔ اسلم، خاموشی سے سنو بس۔ دوراب ہاشمی اپنے بہت سے اہم کام ادھورے چھوڑے میرب عثمان کو بولتے ہوئے بہت دلجمی سے دیکھ رہا تھا، جس کے بولتے ہوئے چہرے کے بنتے بگڑتے مختلف زاویے اور اس کے گلابی لبوں کی حرکت دوراب ہاشمی کی نظروں میں بسنے لگی تھی، جبکہ اسلم تو غش کھانے کو تھا، جو اس لڑکی کے چیخنے چلانے پر خود بھی چپ تھا، اب اسے بھی خاموش کروا رہا تھا۔ آخر یہ کایا پلٹ کب اور کیسے ہوئی تھی؟ ہاں بولو، کیا بہانہ بناؤ گے؟ خیر جو بھی کہو، میرے ٹماٹر تو واپس نہیں آئیں گے، جن کی گھر میں چٹنی بنانے سے پہلے تم نے یہاں چٹنی بنا دی ہے۔ وہ اس بار روحان سی ہوئی تو جیسے دوراب ہاشمی کے دل کو اچھا نہیں لگا، وہ پھر سے سرگوشی کرتے اسلم کو آگے کر گیا تھا۔ اس لڑکی کو اس سبزی کے ٹھیلے پر موجود سارے ٹماٹر لے کر دو فوراً۔ دوراب ہاشمی کے حکم پر اسلم نے سکھ کا سانس لیا تھا، تاکہ سامنے موجود لڑکی سے پیچھا چھڑانے کا یہی حل تھا۔ معاف کر دیں جی، آپ کا جو نقصان ہوا ہے میں پورا کر دیتا ہوں۔ اسلم نے معاملہ نمٹانا چاہا تھا، لیکن اس بات پر بھی میرب کے تیور مزید بگڑے تھے۔ آئے بڑے، نقصان پورا کر دیتا ہوں۔ وہ اسلم کی نقل اتارتی مزید بحث کیے بغیر افسردہ چہرہ لیے پلٹی تو دوراب ہاشمی کے اندر بے سکونی نے ڈیرا جمایا تھا۔ بس آج میری قسمت ہی خراب تھی، گھر میں اماں کا دیا کھانا کھانے کا صلہ ملا ہے یہ۔ وہ بڑبڑاتی بجھے دل کے ساتھ اب خالی ہاتھ ہی گھر واپس جا رہی تھی۔ اسلم کچھ دیر میں ٹماٹر کا ایک پورا پیکٹ اس لڑکی کے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ جو حکم صاحب، اسلم تابداری سے بولتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ نزہت کو کمرے میں سویا دیکھ کر وہ اپنا غم غلط کرتے اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت ڈور بیل نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ اپنی ماں کے آرام کے خیال سے جلدی سے چلتے دروازہ کھول گئی تھی۔ یہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر نیچے جھکی تو سامنے ٹماٹر کا پیک دیکھتے وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کی بجائے گلی میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، اور پھر کوئی نظر نہ آنے پر وہ باہر نکلتی کافی آگے تک دیکھ آئی، لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ سوچتے وہ پیکٹ کو اندر لے آئی تھی۔ یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ کیا اس گاڑی والے نے؟ لیکن وہ تو ڈرائیور لگ رہا تھا، اس نے الگ سی یونیفارم بھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ خود سے سوال جواب کرتی اس پیکٹ کو کچن میں رکھ گئی تھی۔ شاید اس گاڑی کے مالک نے، وہ بھی تو پیچھے موجود تھا۔ میرب کے دماغ میں دوراب ہاشمی کی ہلکی سی جھلک آئی تھی۔ یقیناً طرز کھا رہا ہوگا۔ میں بھی رولا ہی ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ میرب کو اب خود پر افسوس ہونے لگا۔ ہاں، اب اماں سے ڈانٹ بھی پڑے گی، یہ سوچتے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، جب ایک دم نزہت کے کھانسنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ انہیں اتنی بری طرح کھانستے دیکھ کر جلدی سے ان کے کمرے میں بھاگی تھی۔ یہاں وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کر رہی تھیں۔ ان کی ابتر سی حالت دیکھتے میرب کا دل سہما تھا۔ کیا ہو گیا اماں؟ یہ لیں پانی پی لیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگا گئی تو وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی تھیں، لیکن وہ پانی بھی ان سے پیا نہیں گیا اور انہیں دوبارہ بری طرح کھانسی چھڑ گئی تھی۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر کھانسنے کی کوشش کر رہی تھیں، جب ایک دم سے کھانستے ان کے منہ سے تھوڑا سا خون نکلا تھا تو میرب کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلی تھی۔ اماں، اماں یہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ سراسیمہ سی سوال کرنے لگی تو نزہت کچھ بوکھلا سی گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس یہ ذرا سا گلا درد کر رہا تھا، تم فکر نہیں کرو۔ نزہت جلدی سے اپنی تھوڑی پر بہہ آنے والے خون صاف کرتی اسے تسلی دینے لگی، لیکن میرب کسی صورت مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، آ جائیں۔ وہ انہیں بازو سے پکڑتے اٹھانے لگی، لیکن نزہت نفی میں سر ہلاتے اسے روک گئی تھی۔ میں نے کہا نا، ٹھیک ہوں میں، بس معمولی سا موسمی بخار اور گلا خراب ہے، اس میں ڈاکٹر کے پاس
نہیں جانا۔ دیکھو کھانسی بھی رک گئی۔ نزہت اسے سمجھانے لگی لیکن ان کی آواز میں نکاہت صاف نظر آ رہی تھی، جس پر میرب پر سکون تو نہیں ہوئی، بس وقتی چپ کر کے ان کے پاس بیٹھتی ان کا سر دبانے لگی تو نزہت آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آفس میں موجود اپنی رولنگ چیئر پر گھومتا دراب ہاشمی اپنی کلائی پر بندھی قیمتی رسٹ واچ پر وقت دیکھتا بے صبری سے اسلم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جسے اس نے اس لڑکی کی معلومات حاصل کرنے کا کام سونپا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اسلم اس سے اجازت لیتا اندر داخل ہوا، دراب ہاشمی ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے سامنے پڑی سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر جلاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے قریب کر گیا تھا کہ پہلے تو اضطراب کی کیفیت میں اپنی من پسند سگریٹ بھی تو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بولو اسلم، کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک شاہانہ انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ روبدار آواز میں گویا ہوا تو پھر جیسے اسلم میں انرجی بھر گئی تھی، وہ بغیر رکے سب بتانا شروع ہوا تھا۔ صاحب، اس لڑکی کا نام میرب ہے، کالج میں پڑھتی ہے، باپ نہیں ہے، بس 2 ماں بیٹی ہی ہیں گھر میں۔ اپنا چھوٹا سا گھر ہے ان کا، گزر بسر ایک دکان اور گھر کا اوپر کا حصہ کرائے پر دینے سے ہو رہا ہے۔ وہ ساری بات بتاتے خاموش ہوا تو دراب ہاشمی کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بنتی چلی گئی تھیں۔ جاؤ تم، اسلم کو بھیجتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ میرب، وہ زیر لب اس کا نام پکار گیا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی تم سے میرب۔ وہ خود کلامی کرتے میرب سے ملنے کا جواز سوچنے لگا کہ اب دل ایک روبرو ملاقات کے لیے تڑپنے لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اسے یہ موقع خود دینے والی ہے۔ اس رات میرب اپنی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے انہی کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جب آدھی رات کے پہر نزہت کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ میرب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ روتی بھاگتی ہمسایوں کے گھر تک گئی تھی اور پھر ان کی مدد سے نزہت کو ہسپتال تک لے جانا ممکن ہو سکا تھا۔ ہسپتال آتے ہی نزہت کو سیدھا ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور تب سے میرب آنسو بہاتی زیر لب مختلف ورد کرتی اپنی ماں کی صحتیابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرب کو ہزاروں وسوسوں میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا دل ایسے سہمتا جا رہا تھا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلی پڑتی جا رہی ہو، کیونکہ اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ اگر انہی کو کچھ ہو جاتا تو وہ یہاں اکیلی کیا کرتی؟ جب ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر نکلتا نزہت کی طبیعت سنبھلنے کا بتاتے میرب کو ڈھارس دے گیا تھا اور پھر انہیں کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیا گیا تو میرب ایسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے اس نے بس رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو اور اب صبح کی روشنی پھیلتے ہی سب ٹھیک ہونے کی نوید ملنے لگی تھی۔ ہمسائے میں سے ایک اماں اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھے، جو اب ان دونوں ماں بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ میرب نے اس دن کالج سے چھٹی کر کے سارا دن اپنی ماں کی خدمت کرتے گزارا تھا، مگر اس کے ساتھ دل میں کسی اندیشے کی چبھن سی پیدا ہونے لگی تھی جس کو وہ بار بار اپنا وہم گردانتی سر جھٹک دیتی۔ اسلم، میرب کے کالج کی طرف گاڑی موڑو، دراب ہاشمی نے نہ جانے کیا سوچتے حکم دیا تو اسلم جی حکم صاحب کہتا گاڑی کی سمت تبدیل کر گیا تھا۔ اس وقت کالج میں چھٹی کا وقت ہونے والا تھا، لیکن کچھ دیر کالج کے باہر کھڑا رہنے کے بعد جب میرب نظر نہ آئی تو دراب ہاشمی کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ صاحب، لگتا ہے وہ آج کالج ہی نہیں آئیں۔ سارا کالج خالی ہوتا دیکھ کر اسلم یہی اخذ کر پایا تھا۔ دراب ہاشمی بس ہنکارا ہی بھر سکا تھا کہ انداز میں مایوسی سی تھی کہ وہ بہت دل سے میرب کو دیکھنے کے خیال سے یہاں تک آیا تھا۔ صاحب، اب کہاں جانا ہے؟ اسلم کے سوال پر دراب ہاشمی گہری سانس بھرتے بولا تھا۔ ہاسپٹل جانا ہے، رضا ایڈمٹ ہے تو اس کی عیادت کرنی ہے، تو چلو یہی کام نمٹا لیں۔ وہ اپنی پیشانی سہلاتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، مگر تم پتہ کرو کہ وہ آج کالج کیوں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دل میں کھلبلی سی مچی گئی تھی، اسی لیے وہ کچھ سوچتے اسلم کو نیا حکم دے گیا تھا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ دراب ہاشمی اسی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرب اپنی ماں کو دوبارہ سے ہاسپٹل لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کی سنبھلی طبیعت ایک دم سے اتنی بگڑ گئی کہ وہ اب گھر میں ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میرب نے اس بار پھر سے ہمسائے کا در کھٹکھٹایا تھا، لیکن اس بار یہاں بھی اس کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہ تھا کہ دوپہر کا وقت تھا تو سب اپنی مصروفیات میں لگے تھے۔ تب میرب کو اکیلے ہی ایک ٹیکسی کرواتے اپنی ماں کو ہاسپٹل لانا پڑا تھا، مگر نزہت کو ایمرجنسی میں لے جانے کے باوجود
ابھی تک کوئی ڈاکٹر ان کے پاس نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے مین انٹرنس کی طرف آئی تھی۔ جب وہاں سے گزرتے دوراب ہاشمی سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی کہ اس کا سر بہت زور سے مقابل کے سینے سے لگا تھا۔ ایک درد کی لہر پورے سر میں دوڑی تھی۔ سوری، وہ اپنے درد کو بھولے، اپنا ہوش بھلائے بس اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ 2 لفظ بولتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ دوراب ہاشمی اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی ساخت ہوا تھا۔ میرب احمد کو آج ایک بالکل مختلف روپ میں دیکھتے دوراب ہاشمی کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ اپنے دوست کو بھولتا جلدی سے میرب کی طرف بڑھا تھا، جو ریسیپشن پر کھڑی کسی کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے تو جلد از جلد ڈاکٹر کو بھیجا جائے۔ جب دوراب ہاشمی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا کہ اس کے ہر ایک انداز سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اسی لیے وہ لڑکی جو میرب کی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی اب جھٹ دوراب ہاشمی کی طرف مسکراتے چہرے کے ساتھ رخ کر گئی تھی۔ جی سر، اینی پرابلم؟ اس لڑکی کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی، جس پر میرب آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے جیسے اپنی کم مائیگی پر وہاں سے پلٹنے لگی تھی۔ جب دوراب ہاشمی کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے پلٹتے اس مہربان چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے حق میں بول رہا تھا۔ اس نے دوراب ہاشمی کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس وقت اس پر پریشانی کا غلبہ ہی اتنا تھا۔ ان کا جو بھی مسئلہ ہے جلدی سے حل کریں ورنہ پھر آپ کو بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ کڑک آواز میں بولتا اس لڑکی کی بولتی بند کروا گیا تھا کہ وہ اب کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتے کان سے لگا گئی تھی۔ شکریہ، آپ کا بہت شکریہ سر۔ وہ آنکھوں میں گہرا تشکر لیے پہلی بار دوراب ہاشمی سے مخاطب ہوئی تو وہ ارد گرد کا ہوش بھولتے اسے دیکھنے لگا تھا کہ اس پل کا انتظار اسے تھا تو مگر ایسی صورتحال میں بالکل نہیں۔ وہ تو اسے کل لڑنے جھگڑنے والی میرب کے طور پر پسند آئی تھی اور آج وہ آنسوؤں سے ڈوبا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایسی ملاقات تو نہیں چاہی تھی۔ میرب بغیر اس کا جواب سنے بھاگتے قدموں سے اپنی ماں کی طرف چلی گئی جو وہاں بس نرسوں کے سہارے تھی۔ دوراب ہاشمی نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا تھا اور پھر اپنے دوست کا کمرہ نمبر پوچھتا اس طرف بڑھتا چلا گیا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ خود کو ایک بار پھر میرب کو دیکھنے کے خیال سے دوسری سمت جانے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یہاں اسے اکیلا ہی لوہے کے بینچ پر بیٹھے روتے دیکھ کر جلدی سے اس تک پہنچا تھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ دوراب ہاشمی حیران سا ہوا تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ لازماً کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوگا، کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار، مگر اسے اکیلا دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا تھا۔ میرب نے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں تو سامنے دوراب ہاشمی کو پھر سے دیکھتے وہ تعجب زدہ ہوئی تھی۔ آپ اکیلی ہیں؟ دوراب ہاشمی نے ارد گرد نظر دوڑاتے پوچھا تو میرب نے الجھن سے اسے دیکھا تھا کیونکہ ریسیپشن پر تو اس کی مدد کو وہ عام معنوں میں لے کر اتفاق کہہ گئی تھی، لیکن اس کے بعد اب اسے اپنے پاس دیکھتے میرب کے دل میں خوف سا پیدا کر گئی تھی۔ دل و دماغ میں وہم سے آنے لگے تھے کہ کیا وہ اسے اکیلی لڑکی جانتے اسے تنگ کرنے والا ہے؟ ہاں تو آپ جائیں یہاں سے، وہ اپنی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ دوراب ہاشمی اپنے ازلی رویے و انداز سے ہٹ کر میرب سے بہت ملائمت سے بول رہا تھا اور پھر اسے سہما سا دیکھ کر دوراب ہاشمی کو اس لڑکی کے لیے دل میں بے شمار ترس آیا تھا جو مجبور اور بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی اپنی ماں کی صحت یاب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ اسے دلاسا دینے کے لیے خود کو اس کے قریب بیٹھنے سے روک نہیں پایا تھا، جس پر میرب اگلے ہی پل کھڑی ہوئی تو دوراب نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہی بے اعتمادی دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتا اسے خود پر یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھیے مس میرب، میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، وہ نرمی سے بھرے لہجے میں بولتا وہاں چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑے اسلم کو حیران کر گیا تھا کہ اس نے تو دوراب ہاشمی کو ہمیشہ شیر کی طرح دھاڑتے ہی دیکھا تھا۔ میرب نے دوراب ہاشمی کی باتوں کو بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، ہر کوئی ایسے ہی پہلے پہل ڈرامے کرتا ہے، بس آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ پر یقین اور نہ یقین کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ آپ نے میری جو مدد کی اس کے لیے شکریہ۔ میرب اپنی مٹھیاں بھیجتے سخت لہجے میں بولی تو اسلم کچھ گھبراتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ دوراب ہاشمی بھلا ایسے روکھے لہجے سننے کا کہاں عادی تھا، تو لازماً
وہ اب بھڑکنے والا تھا، مگر دراب ہاشمی جسے آج ہی سارے حیرت کے پہاڑ ایک ساتھ ہی اسلم پر گرانے والا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دراب نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی، لیکن اب کی بار میرب کا غصہ بڑھا تھا۔ میں نے کہا نا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز۔ وہ اونچی آواز میں چیخی تو دراب ہاشمی نے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ غصے میں دراب ہاشمی کے منہ سے نکلتے اپنے نام پر دھیان ہی نہیں دے سکی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان تو اس کے بارے میں ہر ایک بات کا علم رکھتا ہے۔ صاحب آ جائیں، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلم نظریں جھکائے بولا تو وہ دراب ہاشمی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بغور نظر میرب پر ڈالتا وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اسی لیے دراب ہاشمی اسے مزید اپنی موجودگی کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس کے سکون کے لیے وہ اسے اکیلا چھوڑ چکا تھا۔ لیکن وہ گھر کی طرف اکیلا ہی گھر سے دوسری گاڑی منگوا کر گیا تھا، اور اسلم کے ساتھ وہ ایک گاڑی بھی وہیں میرب کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاسپٹل کے سارے بلز کی ادائیگی وہ اسلم کے ذمہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسرے دن نزہت کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن ان ٹیسٹس کی رپورٹ 2 دن بعد آنی تھی، پھر ہی ان کی اصل بیماری کی کھوج لگنی تھی۔ وہ گمسم سی چلتی ریسیپشن پر کھڑی بل کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جب وہاں کھڑی لڑکی نے بل ادا ہو جانے کا بولتے میرب کو حیران کر گئی تھی۔ کس نے بل پے کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ مس انہی سر نے جو اس دن آپ کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ اس لڑکی کے جواب پر میرب ان دماغ سے وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اچھا، کتنا تھا بل؟ اپنے اندر ابلتے غصے کو دباتے اس نے پوچھا۔ جی 80,000۔ لڑکی کے منہ سے پیسوں کی تعداد سنتے میرب کے چہرے پر پریشانی جھلکی تھی کہ یہ رقم بھی اس کے لیے کافی زیادہ تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹتے ہاسپٹل سے باہر ٹیکسی کا انتظام کرنے نکل آئی، جب اسلم ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے سامنے آیا تھا۔ بی بی جی، آپ اپنی امی کو لے آئیں، گاڑی حاضر ہے، صاحب کا حکم ہے آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ اسلم نظریں جھکائے مؤدب کھڑا تھا۔ اف، تم اور تمہارا وہ صاحب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، کیسے جان چھوڑو گے میری؟ اور کان کھول کر سن لو، اور اپنے صاحب کو بھی بتا دینا اپنی مہربانی اپنے پاس رکھیں۔ میرب اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی تنگ آتے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اسلم بس چپ کھڑا رہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی کوئی ٹیکسی دیکھنے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر اسلم کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے صاحب کا نام کیا ہے اور کہاں ملے گا؟ مجھے اس کا کوئی احسان اپنے سر نہیں رکھنا۔ اسے یاد آیا تھا کہ پیسوں کی واپسی کے لیے اسے اس شخص کا نام اور پتہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ پھر اسلم اسے دراب ہاشمی کا نام اور اس کی کمپنی کا نام بتاتے، اس کی ضد دیکھتے خود اس کے لیے ایک ٹیکسی روک چکا تھا۔ اگلے ہی دن میرب نزہت کو کرایہ دار والی آپی کے حوالے کرتی خود دراب ہاشمی کے آفس چلی آئی تھی تاکہ اس کے پیسے واپس دے سکے۔ دراب ہاشمی کی کمپنی میں اسلم اسے دیکھتے ہی سیدھا دراب ہاشمی کے آفس میں لے آیا تھا۔ میرب کی اپنے آفس میں آمد دراب ہاشمی کے لیے بہت غیر متوقع سی تھی، اسی لیے تو وہ اسے اپنے سامنے دیکھتے حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو اسٹرے میں مسلا اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹھیں پلیز۔ وہ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کر گیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، آپ کے پیسے آپ کو لوٹانے آئی ہوں۔ وہ ٹیبل کی دوسری طرف رکتی اپنے بیگ سے پیسے نکالتی ٹیبل پر ہی رکھ گئی تھی۔ مگر میں نے یہ پیسے واپسی کے ارادے سے نہیں دیے تھے مس میرب۔ دراب ہاشمی کے چہرے پر سنجیدگی نے گھیرا کیا تھا، اور اس بار اپنا نام دراب ہاشمی کی زبان سے سنتے وہ بھونچ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، شاید جان گیا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ جیسے امیر زادوں کے ناجائز ارادوں کو، جو غریب لڑکیوں پر ایسے کرم نوازیاں کرتے بدلے میں اپنا دل بہلاتے انہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ میرب غصے سے بلبلاتی دراب ہاشمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، انداز ایسا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دیکھو وہ پاگل نہیں ہے، اچھے سے اسے پہچان گئی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر دراب ہاشمی اپنے لب بھینچتے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر خود پر کنٹرول کھوتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتا میرب کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کی طرف آیا تھا۔ میرب کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے سے جانا چاہا، لیکن دراب ہاشمی ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا اسے کرسی پر دھکیلتے
خود کرسی کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا تو میرب کو اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نزدیکی پر میرب کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئی تھیں، کچھ بولنے کی چاہ میں لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ مس میرب، مجھے آپ اچھی لگیں تو بس اسی لیے آپ کی مدد کی تھی۔ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے دماغ میں جو خناس ہے اسے نکالیں، کیونکہ میں کوئی 3rd کلاس ٹین ایجر لڑکا نہیں ہوں۔ آپ کی پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مگر خبردار جو آئندہ مجھے کسی برائی کے تناظر میں دیکھا تو، کیونکہ میں نے آپ سے کوئی بھی ایسی ویسی ڈیمانڈ نہیں رکھی، تو مجھے برا کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اپنے اندر ابلتے غصے کو قابو میں کر رہا تھا۔ ہٹیں، پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ میرب کی کپکپاتی آواز پر دوراب ہاشمی گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا تھا۔ جب وہ بجلی کی تیزی سے اٹھتی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ آپ بہت برے انسان ہیں، میں کہوں گی۔ میرب باز نہ آتے کمرے سے نکلنے سے پہلے اونچی آواز میں بولتی وہاں سے تیزی سے بھاگی، تو اس کی اس حرکت اور انداز پر دوراب ہاشمی برا ماننے کی بجائے ہنس دیا تھا، اور یہ ہنسی نہ جانے کتنے دن بعد ان لبوں پر چڑھ گئی تھی۔ اسے ایسی لڑکی کی ہی تو چاہتی جو اس کی بے رنگ سی زندگی کو رنگوں سے بھر دے۔ نزہت کی طبیعت کبھی کم کبھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور جب ان کی ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو جیسے میرب پر آسمان گر پڑا تھا کہ اس کی ماں کافی خطرناک بیماری میں مبتلا تھی، جس کا آپریشن فوری کروانا ضروری تھا، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی، اور آپریشن میں بھی ان کے بچنے کے بس 50% چانسز تھے۔ میرب نے فوری آپریشن کروانے کی ٹھانی تھی۔ وہ ان دنوں اپنی پڑھائی، اپنا خیال بالکل بھولی ہوئی تھی۔ اسے بس اپنی ماں کی پرواہ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے آپریشن کے لیے کہا، آگے سے پہلے آپریشن کے لیے پیسے مانگے گئے، تو اس نے ڈولتے دل کے ساتھ آپریشن پر آنے والے اخراجات پوچھے تھے، اور آگے سے ٹوٹل رقم سنتے میرب کے حسان خطا ہوئے تھے۔ 50 لاکھ۔ میرب اتنے پیسے سنتے ششدرہ سی رہ گئی تھی۔ ان کی جمع پونجی تو پہلے ہی چند دن میں ہی نزہت کی بیماری پر لگ چکی تھی۔ وہ گھر اور دکان بیچنے کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن اس سے بھی مطلوبہ رقم نہیں مل رہی تھی۔ دوسرا گھر نزہت کے نام تھا، وہ کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ یہ ساری رات میرب سو نہیں سکی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ سبھی مہنگائی کے اس دور میں بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ تب ایک جھماکے سے اس کے دماغ میں دوراب ہاشمی کا نام آیا، تو وہ جلدی سے سر جھٹکتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی مدد نہیں لینی۔ پہلے ہی سڑک پر ایک معمولی سے ٹکراؤ اس پر پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ خود سے باتیں کرتی سخت پریشان تھی، اور صبح فجر ہونے پر وہ اپنے رب سے اپنی ساری پریشانی کہتے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ لیکن شام کو نزہت کو بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں لائی تو آگے سے ڈاکٹر اس پر غصہ کرنے لگا تھا کہ اس بیماری کا آخری حل آپریشن تھا۔ تب میرب انہیں آپریشن کی تیاری کا کہتے اپنی انا کو مارتے دوراب ہاشمی کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ اپنے میٹنگ روم سے نکلتے آفس کی روم کی طرف جا رہا تھا، جب ریسیپشن کے قریب صوفے پر میرب کو بیٹھے دیکھ کر وہ پریشان سا اس کے پاس آیا تھا۔ مس میرب، آپ آئیے میرے ساتھ۔ اپنی پروقار سی شخصیت کے ساتھ دوراب کو اپنے سامنے دیکھتے میرب جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ رونے کے باعث اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے دوراب ہاشمی جیسے تڑپ سا اٹھا تھا۔ دوراب ہاشمی کی کمپنی کا سارے اسٹاف دم سادھے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ میرب کے پورے وجود کو لرزتے دیکھ کر وہ جلدی سے استفسار کر گیا، تو اپنی ماں کے ذکر پر آنسو ایک بار پھر سے میرب کی گالوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ دوراب کا بس نہیں چلا وہ ہاتھ بڑھاتے ان آنسوؤں کو صاف کر دے۔ پھر ایک گہری سانس بھرتے دوراب ہاشمی نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسے لیے اپنے آفس کی جانب بڑھا، مگر جاتے جاتے وہ اسٹاف کو کہنا نہیں بھولا تھا، آپ سب اپنے کام کی طرف توجہ دیں تو بہتر ہے۔ اس کے الفاظ میں تنبیہ محسوس کرتے سب کے سر جھکے تھے۔ میرب بغیر کوئی احتجاج کیے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ دوراب ہاشمی نے اسے کرسی پر بٹھاتے میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو خاموشی سے گلاس پکڑتی گھونٹ گھونٹ پانی پیتے اپنے اندر کی بات کرنے کی ہمت جمع کرنے لگی کہ وہ جو اس دن اسے برا بھلا کہتی گئی تھی، آج کس منہ سے اس سے مدد مانگتی، مگر وہ فل وقت مجبور تھی۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ دوراب ہاشمی اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اس کے مقابل کرسی کرتے بیٹھتا پوچھنے لگا۔ وہ میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں
آپ کو مجھے 50 لاکھ دینے ہوں گے۔ میری امی کا آپریشن ہے اور مجھے فوری پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ سر جھکائے پہلے ہچکچائی اور پھر جلدی سے بولتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں دراب ہاشمی اس کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ آخر کو 50 لاکھ چھوٹی رقم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی تو میرب نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا تو دراب ہاشمی کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آ جائیں۔ وہ آگے قدم بڑھا گیا لیکن میرب اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کہاں کہاں جانا ہے؟ اس کی آواز میں ڈر تھا۔ عام سی بات ہے مس میرب، ہاسپٹل چلنا ہے کیونکہ وہاں جانا زیادہ ضروری ہے۔ دراب ہاشمی بھاری لب و لہجے پر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی، اور پھر میرب کو جو لگا تھا کہ وہ آپریشن کے پیسے جمع کروانے کے بعد نکاح کی ڈیمانڈ رکھے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ پیسے جمع ہوتے ہی نزہت کو آپریشن کا وقت دے دیا گیا تھا۔ اس دوران دراب ہاشمی اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا اور تب سے وہ ہر جگہ میرب کی بجائے وہ ہر ڈاکٹر سے نزہت کے لیے بات کر رہا تھا۔ 2 چائے کے کپ لیے دراب ہاشمی میرب کے پاس آیا جو آپریشن تھیٹر کے باہر سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے مختلف ورد کرنے میں مصروف تھی۔ اس دوران اس کی آنکھیں بند تھیں تو دراب نے جی بھر کر اس کا نورانی چہرے کو اپنے دل میں بسایا تھا۔ مس میرب، یہ چائے پی لیں، آپ بہتر محسوس کریں گی۔ دراب ہاشمی نے کھڑے کھڑے ہی اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا، جسے میرب نے خاموشی سے لے لیا تھا کہ واقعی اسے اس وقت چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سر میں الگ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ نے اس کی جان کو تھکا سا ڈالا تھا۔ جسمانی تھکن سے زیادہ اندرونی تھکن تھی کہ ماں کو کھونے کا ڈر تھا جو اسے اندر سے سہما رہا تھا۔ یہ لیں سر درد کی ٹیبلٹ بھی، خود کا خیال رکھیں گی تو تبھی اپنی امی کا خیال رکھ سکیں گی، ورنہ اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ اپنی ہتھیلی پر 2 گولیاں رکھے ہوئے تھا۔ میرب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آخر کو اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے؟ اور پھر دراب ہاشمی کو بھی پوری طرح اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میرب کی پلکیں لرزی تھیں۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنی ہتھیلی پھیلا گئی تو دراب ہاشمی کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکلی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتا گولیاں اسے دیتا خود ذرا سا ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی چائے پینے لگا۔ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرب نے بینچ پر خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ جب میرب نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، آپ چاہیں تو ہم ابھی نکاح کر سکتے ہیں۔ میرب نے سوچا کہ کہیں دراب کو یہ نہ لگے کہ وہ پیسے ملنے اور اپنی ماں کا آپریشن ہونے پر ان کے درمیان ہوئے معاہدے کو بھول گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ صرف مجھ سے ہی آپ کو اپنا بنانے کے لیے صبر نہیں ہو رہا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی میرا بننے کی جلدی ہے۔ دراب ہاشمی کے منہ سے غیر متوقع سی بات سنتے میرب حیران سی ہوئی، اور پھر وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی کہ اسے کوئی جلدی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پیسے اسی بات کے ساتھ لیے ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں گی، تو بس اس لیے آپ نے اپنا کام کر دیا اور اب میری باری ہے کہ اپنا کہا پورا کر دوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ مگر میں نے بغیر کسی غرض کے آپ کی والدہ کے آپریشن کے لیے پیسے دیے ہیں۔ ان پیسوں کے لیے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں، ان دنوں ہم ایک ساتھ ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں ایک اچھا انسان ثابت ہو گیا ہوں تو پھر میں لازمی آپ کی والدہ کے پاس عرضی لے کر حاضر ہوں گا کہ وہ اپنی یہ قیمتی جان میرے نام کر دیں۔ وہ دل فریب و گمبھیر لہجے میں بولتا میرب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی محویت کو دراب ہاشمی نے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور پھر ذرا سا اس کی طرف جھکتے وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، اچھا ہوں نا، خوبصورت، یقین کریں آپ کے ساتھ جچوں گا، چاند سورج کی جوڑی کہلائے گی ہماری۔ اس کی مخمور سی آواز بالکل اپنے قریب سے سنتے میرب بوکھلائی تھی اور پھر جلدی سے خفت زدہ ہوتی اپنی نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ دراب ہاشمی نے محبت بھری نظروں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ چند پل کے لیے اپنا دکھ بھول سی گئی تھی اور دراب یہی چاہتا تھا۔ جب کچھ دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، دراب نے اس کے اعصاب پرسکون کرنے کے لیے سر درد کے ساتھ نیند کی گولی بھی دی تھی۔ جب میرب دیوار کے ساتھ سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کرتے گہری نیند میں جانے لگی تھی، دل و دماغ نہ جانے
خود کے نزدیک دراب ہاشمی کی موجودگی محسوس کرتے پرسکون سے تھے۔ جب میرب کا سر ڈھلکا تو دراب ہاشمی نے بے ساختہ اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا تھا۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ گیا تھا تاکہ وہ غیر آرام نہ ہو سکے، مگر پھر بعد میں وہ خود ہی اپنی اس ہمدردی پر پچھتایا تھا کہ اپنی گردن کے نزدیک اس کی گرم نرم سی سانسیں محسوس کرتا اس کے جذبات میں طغیانی برپا کر گئی تھی۔ 1-2 گھنٹے کی نیند کے بعد جیسے ہی میرب کی آنکھ کھلی، وہ اپنے سونے کی پوزیشن دیکھتی سٹپٹاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ ریلیکس اور سوری، میں نے آپ کو انکمفرٹیبل ہوتا دیکھ کر اپنا کندھا فراہم کر دیا تھا، وہ اسے پرسکون کرنے کو بولا تھا جب میرب خود کو سنبھالتی جلدی سے کھڑی ہوتی آپریشن تھیٹر کے پاس آئی تھی۔ دراب ہاشمی بھی اس کے پاس چلا آیا اور اسی وقت آپریشن مکمل کرتے ڈاکٹر اندر سے باہر آیا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی والدہ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسے خوشخبری دیتا آگے بڑھ گیا تو میرب خوشی کے مارے رو پڑی تھی۔ میرب، یہ تو خوشی کی بات ہے اور آپ رو رہی ہیں؟ دراب حیرانی بھری آواز پر وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دراب ہاشمی کو تڑپا سا گیا تھا۔ جب روتی ہوئی میرب نے جذباتی ہوتے دراب ہاشمی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے دراب کو حیران کر گئی تھی۔ اللہ کے بعد ایک آپ کی وجہ سے آج میری اماں بچ گئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی ٹکا گئی تھی۔ اچھا اوکے، آپ پلیز چپ تو کریں۔ وہ اسے دوبارہ بینچ پر بٹھاتا اسے چپ کروانے لگا تھا۔ میرب نزہت کو گھر لے آئی تھی اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی تو میرب کی طبیعت کا شوق و چنچل پن پھر سے لوٹ آیا تھا۔ اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ جب ایک دن گھر واپسی پر اس نے گھر میں مٹھائیوں کے ٹوکرے دیکھے، حیرانی سے اپنی ماں سے ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ دراب آیا تھا اپنی امی کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے اور میں ہاں کر چکی ہوں اور اگلے ماہ شادی کی تاریخ بھی ہم طے کر چکے ہیں۔ میرب ان کے آپریشن کے بعد دراب کے بارے میں سب بتا چکی تھی اور دراب کے ملنے پر انہیں وہ بہت پسند آیا تھا۔ کیا اتنی جلدی؟ وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر وہ چلائی تھی۔ یعنی تمہیں دراب سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس جلدی شادی پر ہے؟ نزہت نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اسے چھیڑا تو وہ آگے سے جھنپ سی گئی تھی اور اپنی شرم مٹاتے وہ اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ یہاں اس کے سیل فون پر دراب کا میسج جگمگا رہا تھا۔ بہت جلد آپ میری بنتی میرے پاس موجود ہوں گی، بس کچھ دن۔ ان الفاظ میں دراب ہاشمی کی محبت اور بے چینی دونوں واضح تھے۔ وہ اب بھی اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتا، میرب کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا سبب بن جایا کرتا تھا۔ میرب جو اس سے شادی کو آگے بڑھانے کا کہنے والی تھی، وہ اس بات کو بھولتی آنے والے دنوں کے خواب بننے لگی تھی۔ اور پھر دراب ہاشمی پوری دھوم دھام سے اسے اپنے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں لایا تھا۔ یہاں قدم قدم پر میرب کو احساس دلا گیا تھا کہ وہ دراب ہاشمی کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اپنا ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلائے دھڑکتے دل کے ساتھ دراب ہاشمی کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں آتا اس کے سامنے بیٹھا، بغیر کچھ بولے بس اسے تکتا چلا گیا۔ میرب شرمائی گھبرائی سی اپنی پسینے سے بھیگتی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلنے لگی جب استحقاق سے دراب ہاشمی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے سامنے کیا تھا اور ان ہاتھوں پر اپنے نام کی مہندی دیکھتا وہ مزید اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری ہو چکی ہیں، وہ بھاری لہجے میں کہتا جھکا تھا اور ان گلابی ہتھیلیوں پر اپنا نرم سا لمس چھوڑتے میرب کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ ابھی بھی مجھے آپ کہیں گے؟ وہ اس کی نظریں خود سے ہٹانے کو بمشکل بولی تھی۔ ہاں تو کیا اب آپ کی عزت کم ہو گئی ہے کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کرتے بولا تو میرب نے اس کا کندھا جکڑتے خود کو اس کے وجود کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ اب بھی یہ دوریاں وہ بولتا ہوا اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا جب میرب بوکھلاتے ہوئے خود اس کے سینے سے لگتی اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ دراب ہاشمی اس کی تیزی پر ہنسا تھا، اس کی ہنسی پر میرب بھی مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری دراب، میں نے آپ کو غلط سمجھا اور آئی لو یو کہ میں بھی خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اظہار کرتی دراب ہاشمی کو سچی خوشی دے گئی تھی۔ پلیز ویورز، مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کون سی سٹی یا کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔